الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک و مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مقبل اللیل والنہار و مقبل النہار اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس لا یسقط صراط المستصرخین لا یغلبه الهوى المنهی العاصم للصالحین موفق للمخلصین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مکی المدنی عربی العجمی المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم صلوات ایک مرتبہ سب مل کے پڑھیں گے محمد دعا گو ہے کہ پروردگار عالم حضرت یہ مضمون کربلا کو دل کی رات جو ادھر کی عطا فرمائے دعا گو ہے کہ تم پروردگار عالم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے مالک ہم سب مسلمانوں کو اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما شیعہ سنی بھائیوں میں مالک اسی طرح اتحاد اور اتفاق قائم فرما وقت کے امام مضبوط فرما اس امام بارگاہ کے بانیان انجام کی توفیق عطا فرما ایک مرتبہ مل کے ساتھ درود پڑھیں گے محمد اللہ ذرا درود کی آواز بلند ہونی چاہیے بلند سے بات کرو سورہ مبارکہ یاسین سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور سرنامہ کلام میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کے پہلے 3 آیات کو عنوان قرار دیا اور کل جو شامل نہیں تھے میں انہیں اپنے ساتھ شامل کروں تاکہ وہ سب سمجھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے کل یہ کہا تھا کہ اس کائنات کی 25 سے 30 ارب سال پہلے تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے مصطفیٰ کے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے یہ ہماری تربیت کی گفتگو تھی اب کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ ایسے تعاون فرمانے جیسے تعاون فرمانا ہے جڑنا تاکہ مجھے پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو سننے میں بھی ارشاد ہو رہا ہے یاسین اے سید و سردار محمد والقرآن الحکیم مجھ اللہ کو قرآن کی قسم جو حکمتوں والی کتاب ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ جیسا خالق جو انکا علی کل شیء قدیر ہے
سکتا ہے، اس اللہ کو ضرورت کیا ہے قسمیں کھانے کی؟ بولے میرے ساتھ بات سمجھ آئی میں کیا کہا میں نے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بھئی قسم تو کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے، سمجھو بات کو۔ بھئی میں مثال دیتا ہوں نا، جو دوست نہیں سمجھ رہے، قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ یقین دلانے۔ میں کوئی بات کروں، آپ یقین نہ کریں، میں کہوں مجھے اللہ کی قسم، مجھے رسول کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے اپنے سر کی قسم، مجھے میرے ماں باپ کی قسم، یعنی قسم کھائی جاتی ہے بات کا یقین دلانے کے لیے۔ اللہ کو یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یار نہیں بتا ہو تو ذرا سنیے گا میری بات کو۔ اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا وہ پھر بھی اللہ ہے۔ بھئی اگر کوئی اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اس کی توحید میں تو فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ کو نہ ماننے سے اللہ اللہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ نہیں رہتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ پچھلے دوست میرے ساتھ ہے میرے پچھلے دوست بھی سمجھ آئی میں کیا کہا؟ بھئی بندہ بندہ نہیں رہتا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ قسمیں کھائے؟ ہمیں ضرورت ہے ان کو بات منانے کے لیے قسمیں۔ اللہ جیسا خالق قسمیں کھا کر بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں یاد رکھنا، جب میں مالک کائنات ہو کر، خالق کائنات ہو کر مصطفیٰ کریم کی قسمیں کھاتا ہوں، میرے نزدیک تو مصطفیٰ اہل کتنا ہوگا؟ وہ مصطفیٰ اہل کتنا ضروری ہے؟ یاسی وادی قرآن حکیم، مجھے قرآن حکیم انکا لمن المرسلین، ایسا حبیب تو مرسلین میں سے ہے۔ ایسا نہیں، ابھی بھی کچھ دوست پریشان ہیں، یہ قسم کی قسم کھائی قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ میں بتایا اس قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ کس کی کھائی جاتی ہے؟ ایک بات آگئی، شاہی نے کہا اپنے سے بہتر ہے، کوئی اور بتائے قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ میں پہلے کی لوگوں نے سامنے شکر فرما ہے، بڑے پہلے کے ذریعے لوگ ہیں، قسم کس میں بتا قسم ایک اور بات قسم کس کی کھائی جسے پیار اس کی قسم کھائی جاتی ہے، پیار کروانے سے جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، کیونکہ جس سے پیار آج ہے نہیں ہوگا۔ قسم اس کی کھانی ہے جو قسم ٹوٹ ہی نہ پائے۔ تھوڑا میرا میں پیار کرنے والی کی تو قسمیں نہیں آج ہے کل نہیں ہوگا، تو پیار جھوٹی ہوگی نہیں۔ اب میں بتاؤں قسم کس کی کھانی چاہیے؟ قسم کس کی کھانی چاہیے؟ قسم اس کی کھانی چاہیے جو سب سے بلند ہو۔ نہیں تو بھی نہیں سمجھا، قسم اس کی کھانی چاہیے جو بے عیب ہو۔ عیب دار کی اس کی قسمیں نہیں ہوگی۔ اچھا میں اور سمجھا، اچھا ہم آپس میں بیٹھے ہم نے کوئی بات اس بات کی کوئی نہ ہو، کوئی بات کر رہے ہیں، دوست کیا کر سکتے ہیں، بھائی کیا کر سکتے ہیں، رشتہ دار کیا کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ قسم نہیں۔ اچھا کبھی کسی نے کہا ہو مجھے آپ کے پاؤں کی قسم، میں اسے زیادہ سمجھا نہیں سکتا، مجھے قسم سمجھانی اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ کبھی کہا آپ کے پاؤں کی قسم؟ اچھا ہمیشہ کہا گیا مجھے آپ کے سر کی قسم، کیوں؟ سر جسم میں سب سے بلند ہے۔ یا تھوڑا بیدار ہو ذرا، خدا کے لیے سمجھو، مجھے سمجھانا ہے کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ سب سے بلند
سے سر زخمی ہو تو کیا کبھی کسی نے یہ کہا آپ کے زخمی سر کی قسم؟ یا خدا کے لیے سمجھو بولو میرے ساتھ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے کہا آپ کے زخمی سر کی قسم؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زخمی ہونا عیب ہے اور قسم بے عیب دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، قسم کھانے کی دو شکلیں، ایک وہ سب سے بلند ہو، ایک وہ بے عیب ہو۔ اب اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، لا امرک انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ مصطفیٰ سرکار، مجھے اللہ کو آپ کی ساری زندگی کی قسم، یہاں پہ میں کیا کہا اللہ نے کہا مصطفیٰ مجھے اللہ کو آپ کے ساری زندگی کی قسم۔ اب جو اللہ مصطفیٰ کی ساری زندگی کی قسم کھائے اس کی زندگی میں کبھی کجی نہیں آئے گی، جہاں کجی نہیں آئے گی وہاں اذیان نہیں ہوگا، اور جہاں اذیان نہیں ہوگا وہاں دماغ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناروں کا رجحان ختم ہو گیا ہے اپنا گجرے میں۔ اب قسموں کی سمجھ آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کتنا اہم ہے، ذرا سوچیں اس بات کو۔ قسم تو اہم شخص کے لیے کھائی جاتی ہے، مجھے آپ کی قسم میں کیوں مصطفیٰ سرکار کتنا اہم ہوگا جس کے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے انک لمن المرسلین، محمد ہم قسم کھاتے ہیں، ہمیں قرآن مقدس کی قسم جو حکمتوں سے نہیں دیتا۔ مصطفیٰ آپ رسولوں میں سے، آپ مرسلین میں سے، کب تک اسی طرح نہیں آگے اب اللہ نے بات کر دی، اللہ نے کہا علی صراط مستقیم۔ مصطفیٰ سرکار ہم قسم کھاتے ہیں آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تھوڑا خدا کے لیے گھر جا کے سوچئے گا، یہاں پر بولنا چاہیے میرے ساتھ، اور جو زبان ذکر رسول میں نہیں بولنی اللہ تعالیٰ کا بولنی ہے، اور جو زبان چوراہے میں تو بولے چوک میں، اور ذکر محمد میں نہ بولے تو کیا فائدہ اس زبان کا؟ ہاں، تھوڑا سا سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولے اللہ کا کہہ بولا اللہ قسم ہے، مصطفیٰ سرکار قسم ہے آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگ صراط مستقیم گھوم رہے ہیں، سمجھو بات کو یار، سمجھو بات کو، اللہ کا رفتار میں آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگ صراط نہیں، وہ آسان کرو، ہر بندہ بولے تاکہ ہر بندہ سمجھے بات کو۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے پھر بھی پڑھنی ہے، پڑھنی ہے نماز۔ نماز پڑھو گے تو پتہ چلے گا خدا کیا، ہاں نماز پڑھو گے تو پتہ چلے گا اپنی پستی کا اندازہ ہوگا، ہماری اوقات کیا اوقات ہے ہماری، پیدا بھی نہیں کس مائکے بھی نہیں، یہ کیا بات ہے نماز پڑھو۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، 5 نمازیں پڑھتے ہیں سارے مسلمان۔ اچھا اب ہر مسلمان، ہر مسجد، ہر وقت، شیعہ سنی اہلی سنی دیوبندی کوئی بھی، ہر مسجد نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ کوئی اور مسجد فاتحہ کی تلاوت اس کے علاوہ تو نہیں نہ کرتا، ہر مسجد کیا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ فرمائیے، صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، مصطفیٰ سرکار کہاں صراط مستقیم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اهدنا الصراط المستقیم. مالک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. نہیں یار خدا کے لیے سمجھو بات کو. کیا کہتے ہیں کون پڑھو گی بھائی کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. دعا مانگی. اچھا اب کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم دکھانے اور قائم رکھنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جن کے ہاں اولاد نہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے نا, وہ دعا مانگتے ہیں پروردگار اولاد عطا کر. جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مالک انہیں سلامت رکھ. یا خدا کے لیے سمجھو بات کو. ہر بندہ بولے ویسا بھائی ہم نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا نہیں, صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط مستقیم پر قائم رکھ. ایک بندہ آیا رسول کی محفل میں, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کون کون ہے, کون کون ہے صراط مستقیم پر؟ مصطفیٰ سرکار نے کہا سب سے پہلے کل ربی علی صراط مستقیم, سب سے پہلے میرا رب اللہ صراط مستقیم پر ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر کہا پھر قرآن پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک میں مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہوں. سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی اور بھی ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ ابھی یہ سوال کیا تھا کہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا, مسجد نبوی کے دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی اندر داخل ہوا. سمجھ آئی میرے دوستو؟ اب ابو طالب کا بیٹا علی اندر داخل ہوا. علی خرامہ خرامہ کرتے کرتے سبوں کو جیت ہوئی. رسول کی دائیں جانب آ کر بیٹھے, جو ہی رسول کے دائیں جانب آ کے علی بیٹھے. اب رسول معظم نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا ہے نا ایک اللہ صراط مستقیم پر ہے, ایک میں مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہوں. اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور بھی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. مصطفیٰ سرکار نے کائنات جس کے لیے خلق کی ہے اس مصطفیٰ نے اپنے چہرے کا رخ بدلا, اپنے چہرے کا رخ علی کی جانب دیکھ لینا. کمال کرتے ہو, صراط مستقیم دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی ہے. نوجوان میرے ساتھ ہوئے بزرگ صرف نہیں بزرگ کو سنے کیونکہ میں تو انہیں سنانے آتا ہوں. میں تو طالب علم کے حیثیت سے ان کا تو ایک ایکسپیرینس ہے. 60 سال ہو گئے نوجوان حاصل کرتے صرف میری بات سنیں, میرے لیے کافی ہے. کیا کہا صراط مستقیم دیکھ لے پوچھتے آپ بھی. جب مصطفیٰ سرکار نے بتا دیا کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے, میں محمد صراط مستقیم پر ہوں, علی صراط مستقیم پر ہے, ابھی بھی صراط مستقیم سمجھ نہیں آئی, ابھی بھی نہیں سمجھ آئی صراط مستقیم. بھیا رسول نے معظم نے فرمایا, میں نے نہیں کہا, رسول فرماتے ہیں. کون رسول؟ جو کہہ دے وہی حق ہے. میں کون رسول؟ ہم رسول نہیں ہے. جو میرا رسول کہہ دے وہی ہے. نہیں میں جملہ بدلوں, میرا رسول جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. نہیں ابھی بھی نہیں بولے کچھ دوست, ابھی بھی نہیں بولے. میں پھر میں بول
نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھا, میں اور سمجھا تاکہ ہر بندہ آج کم از کم صراط مستقیم کو سمجھے نا, کم از کم صراط مستقیم کو سمجھے. اے بھائی علی بیٹھے ہیں مسجد کے صحن میں, علی بیٹھے مسجد کے صحن, وہی کوئی صاحب ہے اصحاب صاحب مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے علی نے, بندہ میں نے دیکھا جس نے اس جملے میں میرے ساتھ نہیں کی, کوشش کرنی آپ نے ہاتھ کو روک لی, زبان کو روک لی. اگر میرے جملے میں وہی طاقت ہے, ہر بندے کا ہاتھ نہیں اٹھے گا, زبان بھی بولے گا, اور جس کی زبان اور ہاتھ نہیں بولے گا اسی کو نقص ہوگا. میں نہیں دے رہا, میں ایسے ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا. مسجد کے صحن میں بیٹھے کون علی, اپنے صحابوں کو, اپنے محبین کو, کہ مسجد کے اوپر سے پرندے گزرے, گول دائرے گزرے, پرندے کہاں سے, مسجد کے صحن کے اوپر سے. مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے علی نے کہا وعلیکم السلام. مسجد کے صحن میں علی نے وعلیکم السلام. اب وہ جو رسول کی محفل میں بیٹھنے والے سارے ابو ذر مزاج تو نہیں تھے, سارے موسیٰ جیسی چیزیں تو نہیں رکھتے تھے, سارے جو ہے وہ سلیمان فارسی کیسے تو نہیں تھے, سارے تو علی کے محفل میں بھی نہیں تھے. اب وہ جب علی نے کہا وعلیکم السلام تو میں پھر بیٹھنے والے شخص نے کہا, اس نے کہا یا علی ہم نے تو سلام نہیں کیا کسی نے, تو آپ نے سلام کا جواب کسے دیا ہے. خوبصورت جملہ آپ کے متبرع ذہنوں کے اندر مہیا کر رہا ہوں. کیا خوبصورت جملہ میں نے فرمایا کہیں کہ تمہیں جواب دیا بھی نہیں ہے, یہاں میں سمجھو بات کرنا, میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا ہے, یعنی ہم نے سلام کیا نہیں ہے, پھر آپ نے جواب کسے دیا ہے. علی مسکرا کے فرماتا ہے یہ جو پرندے گا رہے تھے نا, انہوں نے مجھے سلام کیا تھا. حیرانوں کے کہتے ہیں یا علی آپ پرندوں کی زبان میں سمجھتے ہیں, آپ پرندوں کی زبان, آپ جملہ سمجھنا تاریخی جملہ میں دے رہا ہوں, کہا آپ پرندوں کی زبان میں سمجھتے ہیں. قریب بیٹھا ہوا سلیمان تھا, قریب بیٹھا ہوا حضرت علی نے فرمایا سلیمان پرندوں کو واپس کرو. نہیں, ابھی بھی ہاتھ بلند کرو, ہر بندہ ہاتھ بلند کرے. اچھا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, بسم اللہ, کمال ہو گیا. اے پرندوں کو واپس کرو. بھئی یہ عطا کیا کرتے ہو, اور کرنا عطا کیا پرندوں کو واپس کرو. اچھا کمال, کمال ہے, کمال ہے, کمال ہی ہو گیا. سلیمان نے علی سے نہیں پوچھا مولا کیا میرے کہنے پر پرندے, بھئی میرا سلام ہے آپ سب پہ, بھئی میرا سلام ہے آپ سب پہ, بھئی میرا سلام ہے آپ سب پہ. میں اپنے دارہ میں جاتا ہوں نا, بھئی کمال ہو گیا نا, کمال ہے. سلمان نے بھی نہیں پوچھا, کیوں نہیں پوچھا, اس میں سلمان کو یقین تھا کہ جب علی کہہ رہے ہیں بلاؤ تو بلانا چاہیے. سمجھو بات کو, جب سلیمان نے بلایا پرندے آ گئے, سلیمان کے بلانے پر پرندے آ گئے. نہیں, ہر بات کہنے کے لیے تو ہوتی نہیں ہے. سلیمان کے کہنے پر پرندے آ گئے. سلیمان نبی ہے یا امام ہے, یا سمجھو. اچھا پرندے آئے, اب سیاحت کو کہیں دے رہا سکتے ہو, میرا رسول سیاحت ہو سکتے, اللہ سیاحت ہو سکتے, رسول سیاحت ہو سکتے, علی
مستقیم یعنی دیکھتے آتے ہیں فرینڈ سے پوچھو تو صحیح نا کہ انہوں نے آپ کو کیسے اسلام کیا تھا. میرے علی نے جس نے رسول کی زبان چوسی تھی, میرے مصطفیٰ نے جس نے رسول معظم کی زبان چوسی, اور اس نے رسول کی زبان چوس کر کہا اب پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے, اب پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس علی نے کہا اے طائرو, اے رسولو, تم جب پرواز کر رہے تھے اور تم نے پرواز کرتے تھے تم نے مجھے سلام کیسے کیا تھا, تم نے مجھے سلام کیسے کیا تھا. اب اللہ نے طائروں کو, پرندوں کو زبان عطا کی, اللہ نے طائروں کو, پرندوں کو زبان عطا کی. جو ہی زبان عطا کی سارے کے سارے پرندے یک زبان ہو کر علی کے سامنے بیٹھ کر, سیدھی لائن میں بیٹھ کر علی کے سامنے کہتے ہیں یا علی. اب یہ میری محبت کا جملہ جو میں دینے لگا ہوں, کوئی شریعت نہ لے آنا, کسی کتاب کا حوالہ نہ مان لینا, میری محبت کا جملہ جو میں دینے لگا ہوں. پرندوں نے علی سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا یا علی, جب ہم صحن مسجد سے گزر رہے تھے ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا, ہمیں رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا کرتا. میرا سلام ہے آپ لوگوں کو, بولیے میرے ساتھ خدا کریے, بولیے میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہتر میں فرمائیے گا ہم نے جو ہی مسجد سے گزرتے ہوئے آپ کے چہرے کو دیکھا ہمیں رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ یا علی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہوا کرتا ہے. تو یا علی ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت کی اور ہم سب نے یکجوار ہو کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اے امیر المومنین ہمارا سلام ہو. میں سوال کرنے والوں نے کہا یا علی اب جلدی سے ان سے پوچھ لیجیے, پتا چل گیا کہ انہوں نے سلام کیسے کیا ہے. اب جلدی سے ان سے پوچھ لیجیے کہ انہوں نے جب باہر آ رہے تھے تو یہ دائرے کی صورت میں تھے, جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تھے تو بالکل سیدھے کیوں بیٹھے تھے. میرے مولا نے فرمایا اے طائرو ذرا یہ تم بتا دو کہ اوپر پرواز کرتے ہوئے تم دائرے کی صورت میں تھے, جب میرے سامنے آ کر بیٹھے ہو تو سیدھے کیوں بیٹھے ہو. پرندے تھے, طائر تھے, علی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا علی کمال ہے, یہ انسان ہو کر نہیں جانتے, ہم پرندے ہو کر جانتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم کے سامنے سیدھا بیٹھا کرتے ہیں. سلیمان نے بلایا پرندے, مولا فرماتے ہیں کہ سلیمان اور ابو ذر اگر ایک دوسرے کی نیتوں کو جانچ لیں نا کہ علی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. علی سمجھ میں نہیں آ سکتا, دنیا محمد کی بات کرتی ہے. سمجھو بات کو, میرے خدا کے لیے سمجھو, علی نہیں سمجھ میں آ سکتا. اچھا نہیں چھوڑنے کی بات, علی کیسے سمجھ میں آ جائے. علی کو پھر خون رسول ہے. علی کے زمانے کے بعد میں آنے والا بہلول سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم تو اپنی اپنی مرضیاں ہیں تو مرضی کہہ دیتے ہیں, محمد سمجھ میں کیسے آ سکتے, کیسے آئے میرا رسول سمجھ میں, جس رسول کی ابتدا کا ہی پتہ نہ ہو. کیا ہے غلط ہے کوئی بتا ایشیا سوسائٹی میں بیٹھے, بتائیے میرے رسول کب سے
کائنات کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے 14 خلق فرمایا. 14,000 سال اللہ نے 14 خلق. دنیا سمجھ رہی ہے کہ 63 سال کا ہے رسول. اصل میں خوبصورت جملہ اس نے کہا تھا کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا اخلاق سے نسبت. اے نور کے پتلے تجھے کیا اخلاق سے نسبت. احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا. میرے رسول نے تو زمین کو کی عزت دی ہے. ہاں میرے رسول نے عزت دی ہے زمین. اگر میرا رسول نہ آتا یہ بے توقیر زمین ہے اس کی عزت نہ ہوتی. کیا ہو رہا تھا میرے رسول کے آنے سے پہلے؟ لڑکیوں کو زندہ کر دیا جاتا تھا, نہیں کیا جاتا, مار دیا جاتا تھا. شراب کو شراب نہیں تھی. عورت کی عزت کیا تھی, مقام کیا تھا, بھائی کا بھائی کا مقام کیا تھا, رشتہ دار کا رشتہ دار کا مقام کیا تھا. یہ سارا کچھ میرے رسول کی وجہ سے. آپ جو کچھ بھی فائدہ ہے اس کی وجہ سے. رسول کون؟ جسے اللہ نے تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے خلق کیا. اور آدم کے بارے میں پھر ہم بات شروع کریں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اور ملائکہ کو بیٹھا کر کے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور بیٹھا کر کے کہا جب میں آدم کے پتلے کو سوار کیا. کوئی ہماری اندر جب میں آدم کے پتلے کو سوار وَإِذَا سَوَّيْتُهُ سوال وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور پھر جب میں اپنی روح پھونک دوں اس میں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم سب کے سب سے سجدہ کرنا. پہلی بات تو پتہ چلا سجدہ پتلے کو نہیں تھا. یار نے بڑا میرا ہو جو نا بھئی قرآن میں انہوں فائدہ سمجھائے تو کم نہیں سے سوال سجدہ نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. پھر کیا کرنا, پھر تردد نہ کرنا, پھر سوچنا مت, کیونکہ میں اللہ کہہ رہا ہوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب کے سب سے سجدہ کر. اللہ نے روح پھونکی, سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن کہتا اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین, وہ تو تھا ہی کافر. نہیں یہ بات نہیں سمجھے, خدا کے لیے سمجھو نوجوانوں. میں قرآن پڑھوں نا, روایت نہیں ہے, قرآن پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے کہا کہ تم سجدہ کر دینا, سب نے سجدہ کر دیا. اب انکار کیا. جس نے خدا کے فیصلے کا انکار کیا وہ شیطان بن گیا. پھر کیا تکبر, کیوں اس نے تکبر کیا؟ وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. توجہ فرمائیے گا. بھئی مت مانو نا کہ رسول غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا. مجھے اس بحث میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ رسول غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا. اللہ تو غیب جانتا ہے نا. اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ پرانا کافر ہے. یار تھوڑا بیدار ہو جاؤ, سمجھو میری بات کو. بھئی اللہ تو جانتے تھے نا کہ یہ پرانا کافر ہے. جب اللہ نے
تم نے انکار کیا میرے فیصلے تھا بڑا تھا بڑا اور ہم تو دینا تھا سامنے بیٹھ کے تکرار شروع کر دیتے اپنی غلطی نہیں مانگتے میں شیطان ہی بیٹھا ابلیس بیٹھا آپ معلوم تو نہیں لگا تو جو فرمائیے کیا اصل جو بنا کیا فرمایا اللہ قرآن پڑھا اللہ نے فرمایا یا ابلیسو اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدے سے انکار کر دے جبکہ میں اللہ نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا نہیں آپ سکتے ہیں میں نے چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا میں نے بس ٹائم بھی ہو گیا چھوڑ دیا اس میں لیکن آپ کمال ہے میں اکیلا مجھے حالت دیکھی نہیں آپ کو کہتے تو میں چھوڑ دیا مجھے کوئی شوق نہیں اور تمہاری میری بات ہوئی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم نے انکار کیا مجھے اللہ کا انکار کیا اسے کہا انکار کیا میں تجھے نہیں پتا میں نے اسے اپنے کو بات میں بنایا افران پکا کر اور کہتا ہے آپ نے اسے مٹی سے بنایا مجھے آپ نے آگ سے بنایا آگ مٹی سے افضل ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ ہاتھ رکھتا ہی نہیں اللہ ہاتھ رکھتا ہی نہیں اللہ ہاتھ رکھتا ہی نہیں جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ نہیں ہاں اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اللہ کا جسم کو خلق دینا ہے خاموش ہے اللہ کو خلق دلایا نہیں جا سکتا نہیں میں اور شان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ہاتھ میں اس روایتہ ما روایتہ وائد روایتہ واقعی اللہ روا مصطفیٰ یہ کنکر تو نے تھوڑی ہے ہم نے مارے ہیں یہ کافروں کو پتھر تو نے تھوڑی مارے ہیں ہم نے مارے اللہ ہاتھ رکھتا ہی نہیں اللہ نے پتھر کیسے مارے میں ایک بات اور سمجھ پڑھوں پھر قرآن پڑھوں بسم اللہ علم جدید کا جدید منفع ہوا حبیب جدید نہیں تھا ہم نے تجھے پالا ہے سمجھو بات کو یار خدا کے لیے سمجھو بولو میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ وہ بات سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو یہ کنکریاں کافروں کو تو نے نہیں میں نے ماری ہے میں نے تجھے تو یتیم تھا میں نے تیری پرورش کی ہے تو تنگ دست تھا ہم نے تجھے غنی کیا ہے کہنا کرو یہ کمال نہیں ہو گیا پہلے کہا ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر کہا یہ کنکریاں ہم نے ماری پھر کہا تو یتیم تھا ہم نے تجھے پالا پھر کہا تو تنگ دست تھا ہم نے تجھے غنی کر دیا پھر میں بولتا ہوں کیا اللہ نے آدم کو منا ہے اس کی مٹی کو نہیں حبیبی اور سمجھتا یہ اللہ نے بہت سرشتے رکھے آپ کو لائے جائے سکیے ایک وقت دیتا
ایک رکھ لیتا وہ ایک کو کہتا تو دیکھیں نتیجہ صاحب جب وہ برائی کرے برائی ہے دو بھی رکھی ایک کام کر سکتا ہے اللہ نے کہا ایک نیکی ہے ایک برائی. اب آپ نیکی کرتے ہیں نا نیکی کا عجب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک برائی ختم ہو جائے. آپ برائی کرتے ہیں اللہ نہیں ہوتا پھر کرتے ہیں پھر نہیں پھر کرتے ہیں اس کے بعد جو کریں گے لکھے نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی آپ نے ارادہ کیا میں نے نماز پڑھنے جانا ہے اسے فوراً لکھے اسی وجہ سے آپ رہ گئے پھر بھی نیچے گئے برائی جب تک سرزد نہ ہوگا کیا ساتھ ہے اگر یہ دو فرشتے میں جو بات یہ دو فرشتے میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے کبھی نہیں کرا میں نے تم سے یہ کہا ہے تو تم میں سوال نہیں کرتا یہ کیا کیا سن یہ دو فرشتے ایسے کیوں رکھے فرشتے کہنے کیوں برائی لکھنے کہاں میں نے نہیں کیا برائی کا میں نے پورا کرنے شادی بہت فرمایا گیا شادی بہت دوسرے میرے دوست نے شیف فرمایا مہمانوں بہت فرمایا یہ میرے بڑی نہیں کی یہی بات ہے کیوں رکھا ہے ان فرشتوں کو کس سے پوچھو اللہ کہاں رہتا ہے سب کہیں گے اللہ شہرت کی قریب رہتا ہے یا اللہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرا اس سے زیادہ تمہیں کہہ نہیں سکتا اللہ کیا کہتے ہیں شہادت کے قریب اللہ ہونے سے بھی اسی اللہ نے فرشتے رکھے ہیں ابھی تک نہیں سمجھے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا شہادت کے قریب ہے اللہ ہر مسلمان کے پھر بھی اس نے اتنا قریب ہو کر پھر بھی اس نے فرشتے رکھے ہیں پھر بھی فرشتے رکھے ہیں اتنا قریب ہو کر نہیں اور جملہ دے دوں اتنا قریب ہو کر شہادت کے قریب ہو کر پھر بھی اللہ روح خود قبض نہیں کرتا پھر بھی موت کو رکھا ہے پروردگار کی نشانیاں کیا ہیں ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے کیوں نہیں بنایا اسے ہم نے آپ سے بنا تھا وہ بھی سے بنا پھر اس نے کہا آپ یہ تو فساد برپا کرے گا یہ قرآن میں فساد برپا کرے گا اللہ نے فرمایا کہ یہ آدم ہمارا تعلق ہے تو میں جانتا ہوں اللہ پھر قرآن میں میں نے آدم کو وہ اسماء عطا کیے ہیں اب میں نے کہا 14,000 سال پہلے آدم کی شرکت سے قتل کیا تھا 14,000 سال پہلے آدم کی شرکت سے قتل کیا تھا میں نے کچھ اسماء دیے ہیں جن کا تمہیں نہیں پتا ملائکہ کو نہیں آدم یہ بابا دیا انہیں کہا سناؤ وہ اس کو سنا رہی ہے جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں جن کے ناموں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ رتبہ عطا کیا ہے جن کے ناموں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ رتبہ عطا کیا ہے آدم نے کہا آدم نے فخر سے کہا پروردگار تو محمود ہے یا محمد ہے توجہ نہیں کر رہے خدا کے لیے سمجھیے گا آدم نے کہا پروردگار میں ملائکہ کو بتاؤں کہ ملائکہ سنو یہ محمود ہے یہ محمد وہ آلہ ہے یہ علی ہے وہ فاطر ہے یہ فاطمہ ہے وہ محسن ہے یہ حسن ہے وہ قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے اگر کبھی آدم سے بات سب سے
پہلے آدم سے کیا کہلوایا؟ پنجتن کے نام، پنجتن کے نام. آخری بات میں روز کہتا ہوں 40 منٹ پڑھنا ہے، روز میں اب آپ میں چاہوں کوئی پیغام میرے جائے. آدم نے تخلیق سے فوراً پنجتن کا نام لیا. سب سے کس کا نام لیا؟ اچھا جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ کیا کہلوائے گا؟ جو امریکہ کا رہنے والا وہ کیا کہلوائے گا؟ جو افغانستان کا رہنے والا ہے وہ افغانی، جو چین کا رہنے والا ہے چین، جو جاپان کا رہنے والا ہے اب اگلا جملہ بھی آپ کو بولنا ہے. جس نے اپنی تخلیق کے بعد سب سے پہلے پنجتن کا نام لیا تو اس آدم کو پنجتن ہی کہنا چاہیے. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، بچ گیا مسلمت کی. لوگ کہتے ہیں چادریں نہیں چھینی گئی. سوال آپ کو آتا ہے مسلمانوں مجھے اس بحث میں پڑھنے گئی کہ چادریں چھینی گئی یا نہیں چھینی گئی. مجھے صرف اتنا بتا دو کیا علی کی بیٹیاں اس قابل تھیں کہ وہ شام کے بازار میں جاتی؟ یہ آوازیں بلند ہوئی. اللہ یہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کیا کہا میں نے؟ علی کی بیٹیاں اس قابل تھیں. میں کہتا ہوں حسین کا قتل زینب برداشت کر لیتی، علی اکبر کا قتل برداشت کر لیتی، قاسم کے ٹکڑے برداشت کر لیتی، اور محمد کے جنازے برداشت کر لیتی، علی اصغر کا تیر برداشت کر لیتی. زینب پہ سب سے بڑا ظلم پتہ کیا تھا؟ شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی کا شرابی سے مخاطب ہونا. میں نے بڑا جملہ کہا آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے سر کے قرآن رکھ کے بتاؤ حجرہ شاہ الدین کے چوک میں حجرہ شاہ الدین کے چوک میں آج بھی کسی غریب کی، سید کی بات نہیں کر رہا، کسی غریب کی بیٹی کی کوئی چادر اتارے گا تو ہر بندہ آگے بڑھ کے نا اپنی چادر دے گا کہ بیٹا تو چادر لے تو چلی جا. یہ بڑا غیرت ہے. ارے کتنی غریب ہے علی کی بیٹی. ارے شام بڑی بابو، ارے سب چادر لوٹنے والے تھے، کوئی چادر دینے والا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج اللہ کوئی چادر دینے والا نہیں. کون علی کی بیٹیاں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی؟ کون علی کی بیٹیاں جو وضو بھی پردے میں کرتی ہیں؟ کون علی کی بیٹیاں جب کوفہ میں شاہی تھی نا مولا کی؟ اللہ تعالیٰ کر میں جملہ سمجھا سکوں آپ سمجھ لیں. کوفہ میں شاہی تھی نا مولا کی، کوفہ کی خواتین کٹھی ہوئی ہیں. یا علی مردوں کے مسائل تو آپ بتا دیتے ہیں نا، کچھ مسائل ہیں عورتوں جس کے لیے ہمیں خاتون چاہیے. اور آپ کی بیٹی سے بڑی خاتون تو کوئی نہیں نا اس وقت. مولا اپنی بیٹی سے کہیے کہ وہ آئے اور ہمیں مسائل بتائے. جملہ سمجھنا
سیدوں ہے سیدوں بے شیعہ سنی دوستوں جملہ سمجھنا مولا علی نے کوفہ کی عورتوں سے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں آپ سمجھ لیں اس جملے کو. میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا. اور چلی گئی امام حسن حسین کو بلایا بیٹا حسین جی بابا تم مدینے چلے جاؤ. اکیلے کی بات سمجھنا تم مدینے چلے جاؤ اور مدینے جا کر میری بیٹی زینب کو میرا سلام کہنا اور میری بیٹی زینب سے کہنا اگر تو مناسب سمجھے تو کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن دیا کرنا ہے. اگر مناسب سمجھے تو ساتھ لیتے ہیں. امام حسن حسین پہنچے بہن زینب بابا نے سلام بہن بابا نے کہا ہے اگر کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن دینا ہو تو آپ آ جائیں گی. جملہ سمجھنا ہوگا کہ علی کی بیٹی نے پہلا جملہ کہا بھائی مجھے ہجوم سے ڈر لگتا ہے. آوازیں بلند کرو آزاداروں میں علی کی بیٹی کا مصائب پڑھ رہا ہوں. کہا بھیا حسن حسین مجھے ہجوم سے ڈر لگتا ہے لیکن میں بابا کو انکار نہیں کر سکتی. اور آزاداروں یہ سواری تیار ہوئی. حالت کیا ہے یہ مدینے سے چلی حالت کیا ہے. سیدہ زینب کے محمد کے ایک جانب حسن ہے ایک جانب حسین ہے آگے عباس ہے پیچھے حنفیہ ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا محمد میں بیٹھی زینب سے جا کے حسن پوچھتا ہے بہن تو تھک تو نہیں گئی نا. کبھی حسین پوچھتا ہے بہن تو تھک تو نہیں گئی نا. کبھی حنفیہ پوچھتا ہے کبھی عباس پوچھتا ہے. میں کہتا ہوں زینب تیری اپنی قسمت ہے نا آج سارے بھائیوں کے ساتھ آ رہی ہے نا. کوئی دائیں سے آگے پوچھ رہا ہے کوئی بائیں سے آگے پوچھ رہا ہے. آئے زینب شام کے بازار میں پہنچی ہے ارے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا. پہنچ گئی علی کی بیٹی پہنچ گئی علی کی بیٹی بابا کی شادی. بابا علی نے استقبال بابا علی نے استقبال بیٹی کا استقبال کیا. علی جیسے شہنشاہ علی جیسے شہنشاہ نے پوچھا بیٹا تو تھکی تو نہیں بیٹا تو تھکی تو نہیں. تم نہ سمجھو خدا کے لیے بیٹا تو تھکی تو نہیں بابا جس کے 18 بھائی ہو وہ زینب کیسے تھکے گی. میرے بھائی ایک لمحے کے بعد تو مجھے پوچھتے ہیں کہ بہن تو تھک تو نہیں گئی. میں کیسے اچھا بیٹا تو آرام کر تو سفروں کی تھکی ہے آرام کر. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں مولا آج تو بھائیوں کے ساتھ آئی ہے پھر بھی آپ کو خیال ہے کہ زینب تھک گئی ہے. مولا وہ منظر دیکھیے جب زینب کے ہاتھ بدے ہوں گے. زینب ہوگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ بس زینب بیٹا آ بڑا ہوں سیدہ نے بتاؤں شام ہوئے بیٹا کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن دینا. بابا آپ کو پتہ ہے نا میں ہجوم میں ڈر جاتی ہوں. بابا میں نے کبھی زیادہ عورتوں سے بھی بات نہیں کی. بابا میں تیری نازک مزاج بیٹی ہوں. بابا میرا تیرے سے لہجہ ملتا ہے. بابا مگر میری ماں کا نام فاطمہ ہے. بابا میری ماں کا نام فاطمہ ہے. بابا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. بابا میں کیسے کہا اچھا بیٹا میں بات کرتا ہوں. بس بلایا میرے کوفہ کی عورتوں. علی جیسے شہنشاہ نے بلایا. علی جیسے شہنشاہ نے بیٹھ کر کوفہ کی عورتوں سے کہا کوفہ کی عورتوں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ جب تم میری بیٹی کے پاس قرآن کا درس لینے آؤ نا تو تمہارے ساتھ تمہارا کوئی بیٹا بچہ نہ ہو، تمہارے ساتھ تمہارا کوئی چھوٹا بیٹا بھی نہ ہو، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی ہے، کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی زینب پر نہیں پڑنی چاہیے۔ ہائے مولا کتنا خیال ہے زینب کا، مولا ذرا آئیے یزید کے دربار میں، جب وہ وقت کہتا تھا ارے یہ ہے علی کی بیٹی، ارے اسے زینب کہتے ہیں، اللہ پسند کر دیا میں نے اسے، آخری جملہ دے کیا کسی بیٹے کو نہ لے کے آتا تھا، میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی، اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں کوفہ کی عورتوں، جب تم میری بیٹی کے پاس درس اخلاق لینے آنا نا تو تھوڑی تھوڑی عورتیں کر کے آنا، 5 10 عورتیں آنا، اکٹھی 40 50 نہ آ جانا، میری بیٹی ہجوم سے ڈرتی ہے، میری بیٹی